بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین۔ ہم مرفوعات میں سے خبر و انا و اخواتها پڑھ رہے ہیں، جس کا زیادہ تر حصہ ہم پچھلے درسوں میں پڑھ چکے ہیں، اور جو تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے وہ آج پڑھنے لگے ہیں۔ آج جو سوال ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ متا تفتح حمزۃ انا، سوال نمبر 94 پڑھنا ہے۔ فی کم موضع یجب کسر حمزۃ انا، یعنی کتنے مقامات میں انا پڑھنا واجب ہے۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ 8 مقامات ایسے ہیں جہاں پر کسرہ پڑھنا یعنی انا پڑھنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا مقام یہ ہے کہ جب یہ شروع میں واقع ہو اس وقت اس کو انا پڑھا جائے گا، یعنی ابتدا میں جب آ جائے۔ قول کی حکایت کر رہا ہو پھر بھی انا پڑھنا ہے، یعنی قول کے مادہ قول کے بعد آ جائے۔ جب جواب قسم بن رہا ہو، ایسی قسم کا جواب جس کا فعل ذکر نہ کیا گیا ہو، یا فعل ذکر ہو اور اس کی خبر یعنی انا کی خبر لام کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اس وقت بھی انا پڑھنا چاہیے۔ جب اس میں عین کے لیے خبر بن رہا ہو یا اس میں عین کی صفت بن رہا ہو پھر بھی انا پڑھتے ہیں۔ یہ سارے مقامات ہیں جو ترجمے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگلا سوال اس سے وہ کہتے ہیں کہ کتنے مقامات ہیں جہاں انا پڑھنا ضروری ہے، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ 5 مقامات میں انا پڑھنا ضروری ہے، یعنی 8 مقام میں انا پڑھنا ضروری ہے اور 5 مقام ایسے ہیں جہاں پر انا پڑھنا ضروری ہے۔ وہ 5 فرماتے ہیں کہ پہلا مقام یہ ہے کہ جب یہ انا فعل یا نائب فعل کی جگہ پر واقع ہو، یہ نائب یا فعل یا نائب فعل بن رہا ہو تو پھر بھی انا پڑھتے ہیں۔ اور جب مبتدا یا اسم معنی کی خبر پر واقع ہو تو پھر بھی انا پڑھیں گے۔ مفعول بہ کی جگہ پر واقع ہو تو پھر بھی اس کو انا پڑھیں گے، یعنی مفعول بہ بن رہا ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کو انا پڑھیں گے۔ مجرور بالحرف یا مضاف الیہ ہو تو پھر بھی کیا پڑھیں گے؟ انا پڑھیں گے۔ اسی طرح حتی جارہ اور حتی عطف کے بعد بھی انا پڑھا جائے گا۔ یہ 5 مقامات ہیں۔ تو آخری سوال میں فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے مقام ہیں جہاں پر انا بھی پڑھ سکتے ہیں اور انا بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اضافہ فجائیہ کے بعد جب آ جائے تو انا بھی پڑھ سکتے ہیں اور انا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح فائے جزا کے بعد جب آ جائے تو انا بھی پڑھ سکتے ہیں اور انا بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھنے جائز ہیں۔ فعل قسم کے بعد بھی جو آپ انا بھی پڑھ سکتے ہیں اور انا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اما کے بعد پڑھ سکتے ہیں انا اور انا دونوں، اور لا جرما کے بعد بھی دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی کم موضع یجب کسر حمزۃ انا، کتنے مقامات میں انا پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں یجب کسر حمزۃ انا فی 8 مواضع، 8 مقامات ایسے ہیں جہاں پر انا پڑھنا ضروری ہے۔ پہلا مقام ہے اذا وقعت ابتداء، جب شروع میں واقع ہو، جب
شروع میں واقع ہو، ابتدا میں واقع ہو تو اس وقت انا پڑھتے ہیں، جیسے ان اللہ غفور۔ اب دیکھیں یہ انا سے پہلے کوئی کلام نہیں آئے تو لہذا انا پڑھا ہے۔ اذا حکیت بالقول، جب قول کی حکایت کر رہا ہو تو اس وقت بھی، یعنی مادہ قول کے بعد آ رہا ہو اس وقت بھی انا پڑھیں گے، جیسے کل تو، یہ کل تو آ گیا ہے، اس کے بعد انا آیا ہے تو لہذا انا پڑھیں گے، اس مثال میں انا نہیں پڑھ سکتے۔ اذا وقت جوابا لقسم لم یذکر فعلہ، جب ایسی قسم کا جواب بن رہا ہو جس قسم کا فعل ذکر نہیں کیا گیا، اور ذکر، یا فعل تو ذکر کیا گیا ہو، وقان خبرها مقترنا باللام، اور اس انا کی خبر لام کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اس وقت بھی انا پڑھیں گے، جیسے واللہ انا، یہ دیکھو واللہ یہ قسم ہے، اس کے لیے جواب قسم بن رہا ہے، اس لیے انا پڑھا ہے۔ انا صدیق کا مخلصن، اللہ کی قسم تیرا دوست کیا ہے؟ مخلص ہے۔ اس مثال میں دیکھیں انا پڑھا ہے جبکہ قسم کا فعل ذکر نہیں ہوا۔ آگے سمجھ، اقسم بالنفس اننی، اب اس مثال میں دیکھیں بیٹا، اقسم بالنفس اننی، یہ اننی پڑھا ہے، یہ اقسم فعل قسم، فعل واقع ہوا ہے نا، تو اننی یہ انا پڑھا ہے کیونکہ اس کی جو خبر ہے لا اقاف انا کا، اس میں جو ہے نا یہ لام ملی ہوئی ہے۔ اذا وقت خبرا عن اسم عین او صفتا لہو، جب اسم عین کے لیے خبر بن رہا ہو یا صفت بن رہا ہو تو پھر بھی کیا پڑھتے ہیں؟ انا پڑھا جائے گا، جیسے المدرسۃ انہا منار التعظیم، یہ المدرسۃ اس میں عین، یہ مبتدا، اس کے لیے انہا آگے پورا جملہ جو ہے وہ خبر بن رہا ہے، لہذا انا پڑھیں گے۔ وسمیت خطیبا انہ امیر الخطباء، اس مثال میں دیکھیں خطیباً جو ہے اس کے لیے انہ کیا بن رہا ہے؟ صفت بن رہا ہے، لہذا انا پڑھیں گے، یہاں انا نہیں پڑھ سکتے۔ اب بات سمجھ آ گئی نا؟ اذا وقت فی موضع الحال، جب حال کی جگہ پر یعنی حال بن رہا ہو تو پھر بھی اس کو انا پڑھیں گے، جیسے کسرت تو و انی واسکن و انی، یہ واو عالیہ اس کے بعد آ رہا ہے، یہ حال بن رہا ہے، لہذا انی پڑھیں گے، انی یہاں نہیں پڑھ سکتے۔ اس طرح اذا وقت صدر صلۃ الموصول، موصول کے صلہ کے شروع میں جب واقع ہو اس وقت بھی انا پڑھیں گے، جیسے مثال زارنی الذی، دیکھیں بیٹا پوری توجہ سے، الذی موصول ہے، موصول کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ صلہ کی۔ یہ آگے پورا جملہ انہ کریم، یہ پورا جملہ ہے صلہ کس کے لیے؟ الذی کے لیے، لہذا یہ انا اس صلہ کے شروع میں آیا ہے، اس لیے کیا پڑھیں گے؟ ہم انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھ سکتے۔ اذا وقعت بعد علی الاستفایہ، استفتائیہ، جب علی استفتائیہ کے بعد واقع ہو، و حیث و از، حیث اور از کے بعد واقع ہو اس وقت بھی انا پڑھیں گے، جیسے الا ان العلماء مصابیح الامہ، یہ دیکھو الا جو ہے اس کے بعد کیا آیا ہے؟ انا آیا، تو لہذا انا پڑھیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ علماء امت کے کیا ہے؟ چراغ ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، یہاں اس سے ہے کہ یہ علماء جو ہے امت کی کیا ہے؟ یہاں اللہ کے بعد انا پڑھا ہے۔ انزل حیثو ان الامن مستتب، اس مثال میں دیکھیں حیثو کے بعد آیا پھر بھی انا پڑھنا۔ تو از ان اللہ راحم، یہاں از کے بعد آیا پھر بھی کیا پڑھا ہے؟
इन्ना पढ़ा है। बाद हत्ता इब्तदाइया, हत्ता इब्तदाइया के बाद भी इन्ना पढ़ा जाएगा, ना नहीं पढ़ेंगे। जैसे मरज़ ज़ैदुन हत्ता इन्नहुम ला यरजूनहु, इस मिसाल में हत्ता के बाद आया है, लिहाजा इस मिसाल में क्या पढ़ेंगे, इन्ना पढ़ा जाएगा और अन्ना नहीं पढ़ सकते हो। अब ये कहते हैं बेटा फायदे में, ये जो ऊपर जितनी भी मिसालें आई हैं, इन तमाम मिसालों में ये इन्ना आगे जुमले पर क्या कहते हैं दाखिल हुआ है, और वो सारा जुमला जो है वो मिलकर क्या बन रहा है, यानी पहली मिसाल में मसलन वो क्या बन रहा था और दूसरी में क्या बन रहा था, ये सारा जुमला इसमें कहते हैं इन तमाम मिसालों में जुमला बन रहा है। इन मिसालों में इस इन्ना को मसदर की तावील में करना जायज नहीं है। इनमें क्या है, जुमला है, मसदर की तावील में नहीं कर सकते। कहते हैं हुल्लत इन्ना महल्लुल जुमलते फी कुल्ल मा सबक मिनल अमसाल, पिछली तमाम मिसालों में इन्ना जुमला की जगह पर है, यानी जुमला बन रहा है। फला युमकिन तावीलुहा बिमसदरिन, पर इस इन्ना की मसदर के साथ तवील करना सही नहीं है, मसदर की तावील में ले जाना दुरुस्त नहीं है। अगले सवाल में, सवाल नंबर 95 में कहते हैं कि कम मौज़िअन यजिबु फतहु हमज़त इन्ना, इन्ना के हमज़ा को फतह देना कब वाजिब है, यानी कितने मकामात में ज़रूरी है, यानी अन्ना पढ़ना कितने मकामात में ज़रूरी है। तो ये कहते हैं याजिबु फतहु हमज़त इन्ना, यानी अन्ना पढ़ना ज़रूरी है कि खमसत मवाज़िआ, 5 मकामात में। कितने मकामात में, इन्ना कितने मकामात पर पढ़ना वाजिब था, 8। ये बेटा पहला है इज़ा वक़अत फी मौज़िइल हाल और नैबिही, जब फ़ैल या नैब फ़ैल बन रहा हो उस वक्त क्या पढ़ेंगे, अन्ना पढ़ेंगे। जैसे बालगनी अन्नका राहिलुन, देखिए बेटा ये बालगा फ़ेल है, बालगा फ़ेल है। अब नूनी नी या मुतकल्लिम ये मफूल है, अगला पूरा जुमला जो है इसके लिए क्या बन रहा है, फ़ैल बन रहा है, तो लिहाजा अन्ना पढ़ेंगे। सोमया अन्नल अस्कर मंसूरुन, अब इस मिसाल में सोमया ये फ़ेल मजहूल है और आगे इसका नैब फ़ैल। इज़ा वक़अत फी मौज़िल मुब्तदा अविल ख़बर अन इसमें माना, जब मुब्तदा बन रहा हो या इसमें माना के लिए खबर बन रहा हो तो फिर भी क्या पढ़ेंगे, अन्ना पढ़ेंगे, इन्ना नहीं पढ़ सकते। जैसे इंदी, अब देखिए बेटा इंदी ये खबर मुकद्दम, अन्ना का मुस्तहिकुल लिल करामत, ये अन्ना का ये पूरा जुमला आगे क्या बन रहा है, मुब्तदा मुअख्खर बन रहा है। इस अल हक को अन्नल जहला आर, इस मिसाल में देखें ये अन्नल जाल ये खबर बन रहा है किसके लिए, अल हक के लिए, जो कि इसमें माना है, लिहाजा इस मिसाल में अन्ना पढ़ेंगे, इन्ना नहीं पढ़ सकते। तीसरा मकाम जहाँ अन्ना पढ़ना जरूरी है, इज़ा वक़अत फी मौज़िल मफ़ूल बिह, जब मफ़ूल बिह बन रहा हो इबारत में उस वक्त भी अन्ना पढ़ेंगे। जैसे अरफ्तु, अब अरफ्तु फ़ेल और फ़ैल, आगे इसका मफ़ूल अन्ना का मुकीमुन। व इज़ा वक़अत फी मौज़िल मजरूर बिल हर्फ, जब मजरूर बिल हर्फ बन रहा हो, यानी इसके ऊपर हर्फ जार दाखिल हो जाए, और फिर मौज़े मुज़ाफ़ इलैह या फिर मुज़ाफ़ इलैह बन रहा हो, यानी उस वक्त भी क्या पढ़ेंगे, अन्ना पढ़ेंगे। अलिम तो बे अन्ना का हर्फ जार आ गया, अन्ना पढ़ा है। और इस तरह खरजतु मिनल मदरसते क़ब्ल अन्ना का अतैत, इस वक्त देखिए क़ब्ल मुज़ाफ़ और अन्ना का अतैत, ये पूरा आगे जो है मुज़ाफ़ इलैह अन्ना पढ़ा गया। बाद हत्ता अलजारत वल अतफ़त, हत्ता इजारा और हत्ता अतफ़ के बाद भी अन्ना पढ़ेंगे। रफ़्तु मूरका हत्ता अन्ना का गयूरुन, इस मिसाल में देखें हत्ता के बाद आया है तो लिहाजा क्या पढ़ा गया है, अन्ना पढ़ा गया, इन्ना नहीं पढ़ा गया।
فائدتن. اب بیٹا دیکھیں اس فائدے میں کہتے ہیں یہ جو 5 مثالیں ہم نے پڑھی 5 مقامات میں، ان میں سے ہر ایک میں اس انا کو بعد والے صلہ کے ساتھ ملا کر مصدر کی طویل میں دینا صحیح ہے. پچھلی میں صحیح نہیں تھا، اس میں صحیح ہے. وَعْلَمْ أَنَّ فِي كُلِّ هَذِهِ الْأَمْثَالِ يَصِحُّ أَن تُسْبِقَ أَنَّ مَعَ خَبَرِهَا بِمَصْدَرٍ. ان تمام مثالوں میں انا کو خبر سمیت مصدر کی طویل میں کرنا جائز ہے. فتقول، پس آپ کہیں گے بالغنی رحلکا وسمع انتصار الاسکر ورفت کونک مقیما. ان تمام مثالوں میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان مصدر کی طویل میں اوپر والی کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا آخری سوال، متا یجوز فتح حمزۃ انا و کسرہ، کب انا اور انا دونوں پڑھنے جائز ہیں؟ یجوز فتح حمزۃ انا و کسرہ اذا وقعت، یعنی انا اور انا دونوں پڑھنے جائز ہیں جب واقع ہو بعد ازال فجائیہ، ازال فجائیہ کے بعد. نظر تو فاذا انا یا انا دونوں پڑھ سکتے ہیں. العدو منہزمون پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. بعد فاعل جزا، فاعل جزا کے بعد بھی دونوں پڑھ سکتے ہیں. میں یزرنی فانی یا فا انی اکرم ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں. بعد فعل قسم، فعل قسم کے بعد بدون اللام، جب فعل قسم لام کے بغیر ہو. اقسم، اقسم ہو، ٹھیک ہے نا. انا یا انا یا دونوں پڑھ سکتے ہیں. بعد اما، اما کے بعد دونوں پڑھ سکتے ہیں، جیسے اما انہو یا انہو لولا الدین لولا الدین دقت معالم التمدن. بعد لا جرما، لا جرما کے بعد بھی کیا پڑھ سکتے ہیں؟ دونوں پڑھ سکتے ہیں، جیسے لا جرما انا یا انا دونوں پڑھ سکتے ہیں. اذا واقعت خبرا عن مبتدا هو قول او فی معنی القول وکان خبرها فی معنی القول ایضا والقیل واحد. یہ کہتے ہیں جب یہ قول یا معنی قول کی خبر واقع ہو رہا ہو، جب یہ کیا بن رہا ہو؟ قول کی خبر بن رہا ہو، معنی قول کی خبر ہو رہا ہو، اور خبر بھی قول کے معنی میں ہو، خبر بھی قول کے، اس وقت بھی دونوں پڑھ سکتے ہیں. اذا واقعت خبرا عن مبتدا، جب یہ خبر واقع ہو کس کی؟ مبتدا کی. ہو وہ قول، اور وہ مبتدا قول ہو، او فی معنی القول یا قول کے معنی میں ہو، وقان خبر ہوا فی معنی القول ایضا، اور اس کی خبر بھی قول کے معنی میں ہو. والقیل واحد، اور قیل دونوں کا کہنے والا ایک ہی ہو، تو اس وقت کیا ہے؟ یہ انا بھی پڑھ سکتے ہیں اور انا بھی پڑھ سکتے ہیں. خیر القول، اب انی بھی پڑھ سکتے ہیں، انی بھی پڑھ سکتے ہیں. فی موضع تعلیل، موضع تعلیل میں یعنی علت کی جگہ پر جب واقع ہو رہا ہو تو پھر بھی انا اور انا دونوں پڑھ سکتے ہیں. ازر القسل، قسل انہو یا انہو علت الفقر، یعنی انا بھی پڑھ سکتے ہیں اور انا بھی پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ